بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ کے کمال عدوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کا حملہ، مرد سویلینز کو الگ کر دیا گیا، گرفتاری یا قتل کا ڈر۔ مزاحمتی تنظیموں نے کہا پوری طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، حماس جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل کے لیے تائید اٹوٹ ہے، یہودی تہوار پر وائٹ ہاؤس میں بائیڈن کا خطاب، آئی ڈی ایف سے کہا سویلین ہلاکتوں کو ٹالا جائے۔ ایران نے کہا اسرائیل اور امریکہ 10 سال کوشش کر لیں تب بھی حماس کو ختم نہیں کر سکتے، غزہ جارحیت کے لیے واشنگٹن ذمہ دار۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل جانے والے ٹینکر پر حملہ کیا، کہا غزہ میں فوری کھانا اور دوائیں پہنچائی جائیں۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے لیے مظاہرے، غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، واشنگٹن میں کملا ہیرس کو احتجاجیوں نے روک لیا۔ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے، 25 فوجی جاں بحق، پولیس اسٹیشن کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ بائیڈن ریپبلک ڈے پریڈ کے لیے انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے، دہلی میں کوآڈ میٹنگ کی تاریخیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بعد راجستھان میں بھی بی جے پی کا سرپرائز، بھجن لال شرما نئے چیف منسٹر ہوں گے۔ کے سرینواس ریڈی حیدرآباد کے نئے پولیس کمشنر، الیکشن کمیشن نے ڈی جی پی انجنی کمار کا سسپینشن برخاست کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے کمال عدوان ہاسپٹل پر حملہ کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ کئی دنوں تک شیلنگ کے بعد اسرائیلی فوج ہاسپٹل میں گھس پڑی، کئی دوسرے مقامات پر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ رفح سٹی پر اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں 7 بچے شامل ہیں۔ WHO اور ریڈ کراس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کمال عدوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کرے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے ہاسپٹل میں مرد سویلینز کو الگ کیا، ایسا ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا یا پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ترجمان نے WHO اور ریڈ کریسنٹ سے کہا کہ وہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو بچائے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ میں 36 ہاسپٹلز میں سے صرف 13 کسی حد تک کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب اسرائیل نے ایک اور بڑے ہاسپٹل پر حملہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے دفتر نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ہاسپٹلز میں مریضوں کو دی جانے والی خدمات کم سے کم ہو گئی ہیں، ہاسپٹل کے پاس بیڈ نہیں ہیں۔ ساؤتھ غزہ کے 2 بڑے ہاسپٹلز ہی کام کر رہے ہیں جو گنجائش سے 3 گنا زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بنیادی سامان کی کمی ہے۔ نارتھ غزہ میں صرف ایک ہاسپٹل کام کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 66 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں الگ الگ مقامات پر کئی گھروں کو تباہ کیا گیا اور کئی فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج ایک ایک کر کے گھروں میں گھس رہی ہے اور وہاں لوگوں کو مار رہی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسرائیل کے خلاف پوری طاقت سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ خان یونس میں بھیانک لڑائی ہو رہی ہے۔ خان یونس ساؤتھ غزہ کا ایک اہم شہر ہے جہاں کئی دنوں سے اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ وہاں پر اسرائیلی فوج کو سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں اب تک 18,205 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 49,665 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق فلسطینیوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔
فلسطینی تنظیموں نے اسرائیل کے اشکلون اور دوسرے مقامات پر بمباری کی. اسرائیلی فوج نے لبنان میں حملے کیے. حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل کئی دن سے لڑائی ہو رہی ہے. غازہ سے سدرت شہر اور دوسری یہودی بستیوں پر حملے کیے گئے. اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی اپنے دھاوے جاری رکھے. تازہ دھاوے نابلس، قلقیلیہ، بیت لحم اور دوسرے مقامات پر کیے گئے جن میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اسرائیل نے ایک ڈرون حملے میں مغربی کنارے کے جنین میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج پر زبردست جوابی حملے کر رہی ہے. مسلسل لڑائی کی وجہ سے غازہ کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. انہیں نہ صرف حملوں سے جان بچانا ہے بلکہ کھانے پینے کے سامان کا بھی انتظام کرنا ہے اور یہ ایک مشکل چیلنج بن گیا ہے. ایسا ڈر ہے کہ کئی لوگ بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ان حالات میں غازہ کا سماجی نظام ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک سیلاب ایجپٹ کی طرف بڑھے گا. امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسرائیل کو ان کی اٹوٹ تائید حاصل رہے گی. غازہ جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے. اسرائیل نہتے فلسطینیوں خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. غزہ کی تقریباً آبادی بے گھر ہو چکی ہے. پورا غزہ کھنڈر نظر آ رہا ہے. ضروری سامان کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ان حالات کے باوجود امریکہ اور دوسرے مغربی ملک اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہے ہیں. عرب ملک بھی ان حالات میں عام طور پر خاموش ہیں. مغربی ملکوں اور بعض دوسرے ملکوں کے اس رویے سے انسانی حقوق کے لیے ان کی آوازیں ایک دوغلاپن اور منافقت ثابت ہو رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں یہودیوں کے تہوار کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہودی عوام کی حفاظت و سلامتی اور اسرائیل کے وجود کے حق کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور یہ تائید اٹوٹ ہے اور اسے ہلایا نہیں جا سکتا. بائیڈن نے کہا کہ واشنگٹن اس وقت تک اسرائیل کی فوجی مدد کرتا رہے گا جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. امریکی صدر نے اسرائیل سے کہا کہ وہ سویلینز کی حفاظت کے لیے احتیاط سے کام لے. بائیڈن نے اسرائیلی قیدیوں کو چھڑانے میں ان کی حکومت کے رول کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے خود شخصی طور پر کئی گھنٹے اسرائیل، قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. اور انہوں نے ایک ہفتے کی جنگ بندی کے دوران حماس کی قید سے 105 قیدیوں کی رہائی کے بارے میں حوالہ دیا. حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران تقریباً 240 اسرائیلیوں اور بعض غیر ملکیوں کو پکڑ لیا گیا تھا. اب بھی تقریباً 137 اسرائیلی حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی قید میں ہیں. اب تک جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے ان میں 81 اسرائیلی اور 24 غیر ملکی ہیں. امریکہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ اسرائیل اپنے آپریشنز میں سویلین جانوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ جنگ سے بچ کر محفوظ جگہوں پر جانے والے فلسطینیوں کو راستہ دیا جائے. حماس نے کہا ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی قیدیوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا. حماس کے نمائندے نے لبنان میں یہ بات کہی. اسامہ حمدان نے ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے مصالحت کاروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے لیکن غزہ میں جارحیت ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب تک نتنیاہو جنگ نہیں روکیں گے اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کو بات کرتے ہیں فلسطین کی. یمن کے حوثیوں نے ناروے کے ایک کمرشل جہاز پر حملہ کیا ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ وہ ہر اس جہاز کو نشانہ بنائیں گے جو اسرائیل کی طرف جائے گا. حوثیوں نے کہا کہ جب تک غزہ کو کھانا، پانی اور ضروری سامان اور دوائیں نہیں پہنچائی جاتی وہ ریڈ سی یا عرب کے سمندر سے اسرائیل کی طرف جانے والے کسی بھی جہاز کو روکیں گے. یمنی فوج کے عہدیدار یحییٰ سری نے کہا کہ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کی تائید میں ایسا کر رہے ہیں اور اسرائیل جانے والے جہازوں کو روک رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 دنوں میں یمنی فوج نے کئی جہازوں کو روکا ہے. ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ ہم ان تمام جہازوں کو روکیں گے جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوں گے. ان جہازوں پر جو بھی سوار ہو ہم ان جہازوں کو روکیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے غزہ میں ہمارے بھائیوں کے لیے کھانا اور دوائیں اور ضروری سامان پہنچایا جائے. اس دوران ناروے کے ٹینکر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حوثیوں کے میزائل حملے کے بعد ایک محفوظ بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے.
ایران نے کہا ہے کہ نہ اسرائیل اور نہ امریکہ حماس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے دوحہ فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ اگر 10 سال بھی کوشش کر لے تو وہ حماس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حماس نے جنگ شروع کی ہے، یہ فلسطینیوں کے خلاف 75 سال سے جاری صہیونی ظلم کا سلسلہ ہے۔ عامر عبداللہیان نے کہا کہ جنگ لبنان اور یمن تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے حوثی اور لبنان کی حزب اللہ غزہ میں قتل عام کا جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی مدد کی وجہ سے اسرائیل غزہ میں جارحیت کر رہا ہے۔ انہوں نے سیریا کے وزیر اعظم حسین عارون سے تہران میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سیریا کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ مزاحمت کے محاذ کو مضبوط کریں گے۔ دونوں نے ایران سیریا آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کئی ملکوں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مغربی ملکوں کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن وہاں کے عوام مسلسل فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ ایک بار پھر امریکہ کے واشنگٹن میں ہوا۔ احتجاجیوں نے نائب صدر کملا ہیرس کو واشنگٹن ڈی سی میں روک دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں وہ سیز فائر کے لیے اپیل نہیں کر رہی ہیں۔ کملا ہیرس سے ایک خاتون احتجاجی نے سوال کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اسے لے کر چلی گئیں۔ دنیا بھر میں جنگ بندی کی اپیل کا دن منایا گیا۔ چلی میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہوا۔ احتجاجی فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور سینٹیاگو میں امریکی سفارت خانے کے باہر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے بعض احتجاجیوں کو گرفتار کیا اور ان کے بینر ضبط کر لیے۔ ایسے ہی مظاہرے کئی دوسرے ملکوں میں ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 دہشت گرد حملوں میں کم سے کم 25 فوجی جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حملوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حملہ آوروں نے ایک پولیس اسٹیشن کی گیٹ پر کار بم دھماکہ کیا، بعد میں ایک کالج پر حملہ کیا گیا۔ یہ واقعات منگل کی صبح پیش آئے۔ تقریباً 3 بجے 6 دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، لیکن وہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس اسٹیشن کی گیٹ سے ٹکرا دی اور دھماکہ کر دیا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں پولیس اسٹیشن کی عمارت گر پڑی اور 23 سپاہی جاں بحق ہو گئے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ 6 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ایک اور حملہ ایک کالج میں کیا گیا جس میں 2 سپاہی ہلاک ہوئے اور بعض دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن 26 جنوری کو ریپبلک ڈے تقریب کے سلسلے میں انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹس میں یہ بات کہی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بائیڈن کو G20 سمٹ کے دوران انڈیا دورے کی دعوت دی تھی۔ عہدیدار 27 جنوری کو کوآڈ میٹنگ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اب اس میٹنگ کی تاریخیں تبدیل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کوآڈ گروپ میں انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہے۔ بی جے پی نے ایک بار پھر سرپرائز دیتے ہوئے پہلی مرتبہ MLA بننے والے بھجن لال شرما کو راجستھان کا چیف منسٹر بنا دیا ہے۔ وہ سنگنیر حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس عہدے کی دوڑ میں کئی اہم لیڈرز شامل تھے۔ دوڑ میں شامل دیا کماری کو ڈپٹی چیف منسٹر بنایا گیا ہے۔ پریم چند بھی دوسرے ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے۔ شرما راجستھان میں بی جے پی کا ایک بہت پرانے کارکن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ 56 سالہ شرما نے ABVP سے اپنی سیاسی زندگی شروع کی تھی، جو بی جے پی کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے۔ وہ RSS سے جڑے رہے۔ سینئر لیڈر وسندھرا راجے کو بھی چیف منسٹر کے دعوے دار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن بی جے پی نے مدھیہ پردیش کی طرح راجستھان میں بھی نوجوان لیڈرشپ کو موقع دیا۔ بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کی ایک میٹنگ میں انہیں لیڈر چن لیا گیا۔ حالیہ اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی نے راجستھان میں کانگریس کو بھاری فرق سے شکست دی تھی۔ مدھیہ پردیش میں موہن یادو 4 شنبے کو چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سینئر بی جے پی لیڈرز حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ حکومت نے انگریز دور کی کرمنل لاز کی جگہ لینے کے لیے 3 بلز پیش کیے ہیں۔ ان 3 بلز کو پھر سے پیش کیا گیا ہے جنہیں پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کیا گیا تھا۔ ان کے نام بھارتی ساکشیہ بل 2023،
भारतीय नागरिक संहिता बिल 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 हैं। अगस्त में उन्हें लोकसभा में पेश किया गया था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों बिल्स के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं और अब तब्दीलियों के साथ ये बिल पेश किए जा रहे हैं। इससे पहले इन बिल्स को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल्स ताज़रात हिंद, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने के श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया है। मौजूदा पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडालिया को डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो मुकर्रर किया गया है। जी सुधीर बाबू को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अविनाश मोहंती साइबराबाद पुलिस कमिश्नर होंगे। स्टीफन रविंद्रा और डीएस चौहान से कहा गया है कि वो डीजीपी ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी अंजनी कुमार का सस्पेंशन बर्खास्त कर दिया है। 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो अंजनी कुमार को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए सस्पेंड कर दें। उन्होंने वोटों की गिनती के दौरान ही टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी थी। इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल पर इस्राएली फौज का हमला, मर्द सिविलियंस को अलग कर दिया गया, गिरफ्तारी या कत्ल का डर। मुजाहिमती तंजीमों ने कहा पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं। हमास जंग खत्म होने तक कैदियों के तबादले के लिए तैयार नहीं। इसराइल के लिए ताईद अटूट है। यहूदी त्यौहार पर व्हाइट हाउस में बाइडेन का खिताब, आईडीएफ से कहा सिविलियन हलाकतों को टाला जाए। ईरान ने कहा इसराइल और अमेरिका 10 साल कोशिश कर लें तब भी हमास को खत्म नहीं कर सकते। गाजा जारहियत के लिए वाशिंगटन जिम्मेदार। यमन के हूसियों ने एक बार फिर इसराइल जाने वाले टैंकर पर हमला किया, कहा गाजा में फौरी खाना और दवाएं पहुंचाई जाएं। कई मुल्कों में फलस्तीनियों के लिए मुजाहरे, गाजा जंग बंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में कमला हैरिस को एहतजाजियों ने रोक लिया। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले, 25 फौजी जाँ बहक, पुलिस स्टेशन की इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया। बाइडेन रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया का दौरा नहीं करेंगे। दिल्ली में क्वाड मीटिंग की तारीखें तब्दील की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बीजेपी का सरप्राइज, भजन लाल शर्मा नए चीफ मिनिस्टर होंगे। के श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी अंजनी कुमार का सस्पेंशन बर्खास्त कर दिया। ये थी आज की खबरें। हम शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।